علم لسانیات۔ لسان عربی زبان کا لفظ ہے اور اس میں مفرد مؤنث ہے، جس کے لغوی معنی زبان یا بھاشا کے ہیں، جبکہ پنجابی میں یہ بولی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ خیالات کے اظہار کا وہ ذریعہ ہے جو ملفوظ آوازوں کی مدد سے انسان کے مطالب و مقاصد کو ایک دوسرے تک منتقل کرتا ہے۔ یونانی زبان میں علم لسانیات کے لیے لفظ فلولوجی استعمال کیا جاتا ہے، جو دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ فیلو کے معنی ہے محبت اور لوجی کے معنی ہے لفظ، علم وغیرہ یعنی زبان کی محبت۔ تاہم 1841 عیسوی میں رچرڈ نے اس کے لیے گلوٹولوجی کا لفظ استعمال کیا، جسے اردو میں ہم علم زبان یا لسانیات کہتے ہیں۔ اردو میں ایک منظم اور مربوط انداز میں زبان کے سائنسی مطالعے کو علم لسانیات کا نام دیا گیا ہے، جبکہ اس علم پر عبور رکھنے والوں کو ماہرین لسانیات کہا جاتا ہے۔ لسانیات زبان کی ترویج و فروغ کے لیے نہایت کارآمد ہے۔ ایک ماہر لسانیات کا کام زبان کا مختلف طریقوں سے مطالعہ کرنا ہے اور اس زبان کے مقامی لوگوں سے گفتگو کر کے اس کی ساخت اور بناوٹ کی تلاش کا کام ہے۔ لسانیات مختلف زبانوں کی تاریخ، ارتقاء، زبانوں کے رشتے، شجرے اور ساخت سے بحث کرتی ہے۔ زبانوں کا عصری مطالعہ اور تجزیہ بھی کرتی ہے۔ ہر زبان حروف کا ایک جامع نظام رکھتی ہے۔ ان حروف سے الفاظ اور الفاظ سے جملے اور فقرے ترتیب پاتے ہیں، اور یہ جملے عبارت اور پیراگراف کو تشکیل دیتے ہیں۔ ہر حرف کسی نہ کسی آواز کے لیے جو علامات اور نقوش اپنائے، ان نقوش، علامات اور نشانات کو حروف ابجد کہتے ہیں۔ لفظ لسان سے لسانی اور لسانی سے لسانیات بنا ہے۔ اصل میں عربی اس میں جمع مؤنث سالم ہے، جبکہ انگریزی میں یہ لنگوسٹک کہلاتا ہے، جو زبان ہی کے مطالعے کا علم ہے۔ اس علم میں ایک زبان کے علاوہ دوسری زبانوں سے بھی بحث کی جاتی ہے، اور یہ ایک مستقل علم ہے جس کی موجودہ دور میں بہت اہمیت بڑھ گئی ہے۔ زبانوں کی ساخت اور ان کی اصوات میں ہونے والی تبدیلیوں کے باعث سماجی علوم یعنی بشریات، نفسیات، عمرانیات، تاریخ اور فلسفے کے میدانوں میں بے پناہ نتائج حاصل کیے گئے ہیں، جبکہ تحقیق، جستجو، کھوج، تلاش اور سائنسی علوم میں بھی لسانیات کا شمار ہوتا ہے۔ اس کا تعلق انسانی زندگی، معاشرہ اور تہذیب سے ہے۔ زبانوں کے آپس میں ربط اور معاشرے پر اس کے اثرات کے ساتھ ساتھ آئے دن اس میں رونما ہونے والے تغیرات لسانیات کا ہی موضوع ہیں۔ چونکہ کسی بھی زبان کا سائنسی طور پر مطالعہ لسانیات کہلاتا ہے، اس لیے جب ہم کسی بھی زبان کی اصوات، اس کی صرف و نو، معنیات، اس کے خاندان اور ذیلی خاندان کے بارے میں بحث کرتے ہیں تو یہ تمام مباحث لسانیات کی ذیل میں ہی آئیں گے۔ انسان حیوان ناطق ہے اور اسی نطق کی بنیاد پر یہ اشرف المخلوقات کہلایا۔ فلسفہ یا منطق کو سائنسوں کی ماں کہا جاتا ہے، جس طرح منطق علم بھی ہے اور فن بھی۔ اسی طرح زبان کے دو پہلو ہیں، ایک بولنا اور دوسرا فصاحت و بلاغت سے بولنا۔
اور ہر بولنے والا زبان کے اصول سے واقف نہیں ہوتا۔ جیسے کاریگر اور مزدور دونوں کا عمارت سازی سے واسطہ تو ہے، لیکن دونوں کے کام الگ الگ حیثیت کے حامل ہیں۔ کسی بھی زبان کا سائنٹیفک مطالعہ لسانیات کہلاتا ہے۔ لسانیات بھی تنقید ہے۔ ادب کی تنقید کو تنقید کہتے ہیں۔ لسانیات زبان کی تنقید ہے۔ اس میں زبان کا تحقیقی و تجزیاتی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ لسانیت کے مسائل مباحث میں بڑی وسعت ہے۔ وہ زبان کے ہر پہلو کو لے کر اس پر بحث کرتی ہے۔ ادبی تنقید میں اسالیب بیان کو پرکھا جاتا ہے۔ لسانی تنقید میں زبان کے تعمیری عناصر کے اظہار و بیان پر اثرات دکھائے جاتے ہیں۔ لسانیات کے مطالعے میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ زبان کا تجزیہ کرتے وقت ہمیں ایک معیاری طریقہ کار کا انتخاب کرنا چاہیے۔ زبان کے سائنٹیفک مطالعے میں دوسری اہم چیز باقاعدگی ہے، جسے صراحت سے بالکل الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم سائنٹیفک باقاعدگی سے زبانوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ لسانیات کے مطالعے میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ زبان کا تجزیہ کرتے وقت ہمیں ایک معیاری طریقہ کار کا انتخاب کرنا چاہیے۔ زبان محض ایک عام نظام نہیں جس کے مطابق جملوں کی تشکیل ہوتی ہے، بلکہ وہ تو ایک ایسا نظام ہے جس کے اندر جملوں کی تشکیل کے قواعد کا علم بھی مضمر ہوتا ہے۔ جب زبان کو گفتار سے جدا کیا جاتا ہے، پس زبان کا ایک جامع تجریدی نظام ہے اور گفتار اس کی محدود انفرادی شکل ہے جو بولنے والے نطق میں ظاہر ہوتی ہے۔ لسانیات نے زبان کے مطالعے اور اس کی پیچیدگیوں کو جاننے کے لیے ہمیں مختلف نظریات اور تصورات اور تجزیے اور تقابل کی نئی تکنیک سے روشناس کرایا ہے، اور اسی رد عمل کی بنا پر لسانیات معرض وجود میں آئی ہے۔ تاریخی لسانیات کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ صرف و نو یعنی قواعد ہی لسانیات کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ مغربی مفکرین کے خیالات سے ہی قواعد نگاری کا ظہور ہوا، حتیٰ کہ جملے کی ساخت کا تصور ارسطو اور افلاطون کے نظریات سے وقوع پذیر ہو گیا تھا۔ پلزبری اینڈ میڈر اپنی کتاب دا سائیکالوجی آف لینگویج میں لکھتے ہیں، لسانیات زبان کی سائنس ہے۔ جیسا کہ قانون، تاریخ، معاشیات وغیرہ انسانی علوم کے میدان ہیں، یا بعض اوقات انہیں سماجی علوم بھی کہا جاتا ہے۔ حس، انسانی ذہن کی تخلیق اور اعصابی حرکات سے زبان وجود میں آتی ہے۔ لسانیات میں زبان اور سائنس کی دو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں۔ ان میں زبان خود اختیاری یعنی انسان کی ہی ایجاد کردہ ہے، جو آوازوں کا مجموعہ اور ترتیب ہے، اور اسے انسان معاشرے میں بات چیت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اشاروں کی زبان کا لسانیات سے کوئی تعلق نہیں۔ ترتیب شدہ آوازیں ہی لسانیات کا موضوع ہیں۔ ڈاکٹر اقتدار حسین خان اپنی کتاب لسانیات کے بنیادی اصول میں لکھتے ہیں، لسانیات میں انسان کے منہ سے بولے جانے والے سب کلمات، وہ ایک لفظ ہو یا ایک جملہ، تحریر کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ انسانی تہذیب کے ارتقاء میں زبان پہلے شروع ہوئی اور تحریری زبان بعد میں وجود میں آئی۔ اس کی مثال، بچہ بولنا پہلے شروع کرتا ہے اور لکھنا بعد میں سیکھتا ہے۔ دنیا میں سب انسان ماں سوائے گونگے بہرے بولنا جانتے ہیں، لیکن لکھنا اس کے مقابلے میں کم جانتے ہیں۔ زبان کی دوسری خوبی یہ ہے کہ اسے انسان خود اختیار کرتا ہے۔
جب کوئی بھی آواز نکلتی ہے تو اس سے بننے والی شکل کا اس کے معنی کے ساتھ فطری یا منطقی طور پر کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی قدیم ترین بولی جانے والی زبانوں عبرانی، یونانی، لاطینی اور سنسکرت کو آج زبانوں کی مائیں کہا جاتا ہے۔ ان تمام زبانوں کی ہی ترقی یافتہ زبانیں دنیا میں رائج ہیں۔ اگر آواز کے فطری یا منطقی معنی میں کوئی فرق نہ ہوتا تو آج پوری دنیا میں ایک ہی زبان کا سکہ چلتا۔ آج زبانوں کے آپس کے اختلاف کے لحاظ سے تقریباً 3000 بڑی زبانیں دنیا میں بولی جاتی ہیں، جبکہ دنیا میں بولی جانے والی زبانوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، جن کے تقریباً 100 خاندان ہیں۔ یہ 100 خاندان ان 3000 بڑی زبانوں کے خاندان کے حوالے سے بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام زبانوں کی آوازوں یعنی حروف تہجی میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ حروف تہجی اصل میں زبانوں کی علامتیں ہیں۔ یہ امر بھی ملحوظ خاطر ہے کہ بعض زبانوں میں اسکرپٹ ایجاد نہیں ہوا جن میں آوازوں کی شکلیں بنائی جاتی ہیں۔